بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز کے مسائل ہوں یا کچھ دیگر مسائل ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، محدثین کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ انہوں نے اس اختلاف کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ ہی اس اختلاف کو لے کر ایک دوسرے کو برے القابات سے نوازا ہو، لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہے۔ مجھے ایک تحریر ملی ہے جس میں موصوف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور جو ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ جھوٹی روایت پر عمل کرتے ہیں اور وہ علماء سو ہیں۔ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے یا ناف کے نیچے ہے۔ تھوڑی سی وہ تحریر آپ سماعت فرما لیں۔ بھائی اور بزرگوں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھتے تھے، جبکہ ناف پر یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء جب اپنی نماز کے بعض حصوں کو صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے یا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوستو، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرنا اور پھر اس کی مخالفت کرنا کوئی دانشمندی نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اور خرابی ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے ہی غافل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امت تکلیف میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ اپنے دین کی بنیاد نماز سے ہی غافل ہے، اور جو پڑھ بھی رہے ہیں ان کی اکثر تعداد نماز نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہے۔ اور بلا شبہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ترویج کرنا فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ جھوٹی روایات کی پیروی کرنا علماء سو کی خاص پہچان ہے۔ یعنی جھوٹی روایات کی پیروی کرنا علماء سو کی خاص پہچان ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ موصوف نے آگے پھر 3 احادیث نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا نماز میں یہی سنت ہے، اور ہر حدیث کے نیچے لکھا ہے صحیح الاسناد۔ یہ تینوں احادیث صحیح ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انہی کے اصول سے میں آپ کو واضح کر کے دوں گا کہ تینوں احادیث ضعیف الاسناد ہے۔ سب سے پہلی بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھ کس طرح باندھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کے رکھتے کہاں تھے، ناف پر یا ناف کے نیچے یا سینے پر۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ سے، حدیث نمبر 809، حضرت قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے، فیاخذ شمال بیمینی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے تھے۔ اگلی حدیث سنن نسائی سے، حدیث نمبر 887، وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، آپ نماز میں تھے، قبض بیمینہ علی شمالی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے، حدیث نمبر 755، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، فوضع ید الیمنی علی الیسری، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اب رکھنا کس طرح ہے، میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ 1277 سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یدعو یدہ الیمنی علی الیسری، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ، رسغ کے قریب، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ، رسغ کہتے ہیں اس گٹے کو، یہ جوڑے ہاتھ اور کلائی کے درمیان، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 480، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لأنظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔
فنظرت الیہ، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، قام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذت اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کی، ہاتھ اٹھائے کانوں تک، ثم وضع ید الیمنى علی ظہر کف الیسری، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، والرسغ والساعد، جوڑ پر اور کلائی پر رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی، کانوں تک ہاتھ اٹھایا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، جوڑ اور کلائی پر اس طرح رکھا۔ تو یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں، سنن ابی داؤد میں اور نسائی میں، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، کلائی اور جوڑ پر اس طرح رکھا۔ اب اگلی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 3940۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا، یعنی یہ حدیث حسن ہے۔ جریر ضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام فی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضع یمینہ علی رسغ یسارہ ولا یزال کذلک حتی یرکع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اسی طرح کرتے، جب تک رکوع نہ کرتے تو آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی رسغ یعنی جوڑ کو یہاں پکڑے رکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت، رسغ اور کلائی پر یوں رکھنا ہے۔ اب یہاں تو معلوم ہوا کہ اس طرح پکڑنا ہے، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، اور کہاں باندھنے، یہ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں سنن ابی داؤد سے کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 757۔ جریر ضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت علی رضی اللہ عنہ، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یمسک شمال بیمینہ علی رسغ، آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی رسغ کو پکڑا ہوا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے جوڑ کو، رسغ یعنی اس جوڑ کو پکڑا ہوا تھا، فوق السرتی، اور آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا ہوا تھا۔ فوق السرتی، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تغلیق التعلیق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443، اس میں کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ قال ابو داؤد، حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں، روی عن سعید بن جبیر فوق السرتی، سعید بن جبیر سے روایت ہے ناف کے اوپر، وقال ابو مجلز، اور ابو مجلز کہتے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ تو امام ابو داؤد ان دونوں حدیثوں کو صحیح مان رہے ہیں، اس لیے روی عن ابی ہریرہ ولیس بالقوی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے جو روایت ہے وہ قوی نہیں، یعنی یہ دو روایتیں قوی ہیں، اور وہ روایت قوی نہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت ہو گئی کمزور، لیکن امام ابو داؤد کہتے ہیں مجلس جو کہتا ہے تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا وہ صحیح ہے، اور سعید بن جبیر جو کہتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو مجلس کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 3942۔ حجاج بن حسان کہتے ہیں قال سمعت ابا مجلس، میں نے ابا مجلس سے سنا، یا میں نے اسے پوچھا قلت کیف یصنع، تو میں نے کہا کس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جائیں، قال اس نے کہا یدعو باطن کف یمینی علی ظاہر کف شمالی، کہ دائیں ہاتھ کا نیچا حصہ اور بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے اس طرح رکھنا ہے، اور کس طرح رکھنا ہے، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ، اور ان دونوں کو ناف کے نیچے رکھنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کا نیچے والا حصہ اور بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر رکھنا ہے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ ابو مجلس کی روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور سعید بن جبیر والی حدیث بھی صحیح ہے کہ ناف کے اوپر رکھنا۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد کا مذہب کیا ہے کہ ناف کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور ناف کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک اور صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے 2006 میں، لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 321 اور 322 اور جلد نمبر 3۔ حدیث کیا ہے، ان علقمۃ بن وائل بن حجر ان ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا ناف کے نیچے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے تحت السرہ ناف کے نیچے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، موصوف نے لکھا کہ ان کے پاس کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ان کے پاس ہے، نہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ان کے پاس ہے، ان کے پاس بالکل کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا تحت سرۃ ناف کے نیچے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث 757 میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح نماز پڑھتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے رسغ یعنی جوڑ پر باندھ کر فوق السرتی ناف کے اوپر رکھ کے آپ نماز پڑھتے تھے، جس کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا۔ اب آگے چلیے امام ترمذی کیا کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 252، ان قبیصہ بن حلب ان ابی، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، فیاخذ شمال بیمینہ، تو آپ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ قال حضرت ابو عیسیٰ کہتے ہیں یعنی امام ابو عیسیٰ ترمذی، وفی الباب عن وائل بن حجر، اس باب میں وائل بن حجر کی روایت ہے، عطیف بن حارث کی بھی ہے، ابن عباس کی بھی ہے، ابن مسعود کی بھی ہے، سال بن سعد کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں، حدیث حلب حدیث حسن، کہ حلب کی حدیث حسن ہے، والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم، کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے، تابعین کا اور صحابہ کا عمل ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں، دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ آگے امام ترمذی لکھتے ہیں، یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، وہ یہ دیکھتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے نماز میں، ورا بعضهم ان یدعهما فوق السرۃ، بعض نے یہ دیکھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، ورا بعضهم ان یدعهما تحت السرۃ، اور بعض نے یہ دیکھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ وکل ذلک واسع عندهم، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس وسعت ہے کہ ہاتھ آپ ناف کے اوپر رکھ لیں یا ہاتھ آپ ناف کے نیچے رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔ اور یہی علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان بنائے ہیں ان میں کچھ موٹے ہوتے ہیں کچھ پتلے ہوتے ہیں، اگر آدمی موٹا اور ہاتھ باندھتا ہے ناف کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ ناف کے نیچے چلا جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں سنتیں ہاتھ ناف کے اوپر رکھ لیں یا ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، لیکن سینے کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ معلوم ہوا ترمذی شریف سے، ابو داؤد سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عمل ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت، رسغ یعنی جوڑ اور سعد کلائی پر رکھتے تھے اور ناف پر یا ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ دونوں طریقے ہیں، تو آپ باندھ سکتے ہیں، ناف پہ اوپر بھی باندھ سکتے ہیں اور ناف کے نیچے بھی۔ اب آئی ان حدیث کی طرف جو سینے پر ہاتھ رکھنے کے متعلق آئی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح ابن خزیمہ سے، حدیث نمبر 479، حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمر حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابی عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ووضع ید الیمنی علی ید الیسری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدری سینے پر رکھا۔ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو سینے پر ہاتھ رکھنے کے قائل ہیں۔ اب ہم ذرا اس کی سند کو دیکھتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں حدثنا ابو موسیٰ، ہمیں حدیث بیان کی ابو موسیٰ نے، حدثنا معمر، ہمیں حدیث بیان کی معمر نے، حدثنا سفیان، اور ہمیں حدیث بیان کی آگے کہتے ہیں سفیان عن عاصم بن کلیب، سفیان روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سفیان روایت کر رہے ہیں عاصم بن کلیب سے، جو سینے پر ہاتھ رکھنے والے حضرات اس کو دلیل مانتے ہیں۔ اب ذرا دوسری حدیث بھی دیکھیں جن کو یہ حضرات ضعیف کہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 257، حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب، سفیان روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ فصلی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں رفع یدین نہیں کیا۔ ترمذی شریف
حدیث نمبر 257۔ اب اس کے بارے میں جو سینے پر ہاتھ رکھنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں سفیان مدلس سے انس روایت کرتا ہے عاصم بن کلیب سے، تو اس زمین اور آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اب جو سینے پر ہاتھ رکھنے والی حدیث یہ لاتے ہیں، ذرا اس کو بھی غور کیجئے۔ اب کیا ہے؟ حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمر حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب۔ اب یہاں بھی سفیان عاصم بن کلیب سے روایت کر رہے ہیں، وہاں بھی سفیان عاصم بن کلیب سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں سفیان مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب یہاں بھی سفیان ان سے روایت کر رہا ہے، اب یہ حدیث صحیح ہو گئی۔ اپنے مطلب کی آ جائے تو حدیث صحیح ہے، اور اگر مطلب کی نہ ہو تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ترمذی شریف جو حدیث ہے 257 جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا، وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں سفیان مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اور یہاں وہی سفیان آ رہا ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، لیکن یہاں حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ اب ان کے مطلب کی آگی تو معلوم ہوا کہ حدیث صحیح یا ضعیف کی بات نہیں کرتے، یہ اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، قانون پہ نہیں چلتے۔ جب وہاں اسی سند کو ضعیف کہتے ہیں تو یہاں بھی وہ سند ضعیف ہونی چاہیے، تو معلوم ہوا کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ دوسرے طریقے سے ضعیف ہے وہ اس طرح۔ حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمل، یہ جو معمل راوی ہے یہ ضعیف ہے، اس کو ضعیف کہا ہے امام بخاری نے، اس کو ضعیف کہا امام دار قطنی نے، اس کو ضعیف کہا ابن حجر اسقلانی نے، اور اس کو ضعیف کہا امام ذہبی نے۔ تمام محدثین کہتے ہیں معمل جو ہے بہت زیادہ فاش غلطیاں کرتا تھا، یہ ضعیف ہے، تو اس لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، قابل عمل نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دوگلاپن کیسے کرتے ہیں۔ اب ان کی دوسری دلیل جو ہے مسند احمد سے، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ دوگلاپن کرتے ہیں۔ جناب حلب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانے پھرتے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 حدیث نمبر 22026۔ علامہ نعیمی حنفی آثار السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، اور آگے لکھتے ہیں صحیح الاسناد۔ اب دیکھیں اس حدیث کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ حدیث کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح ضعیف ہے۔ وان قبیصہ بن حلب عن ابی رضی اللہ عنہ، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ینصرف عن یمینی و عن یساری، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف پھر رہے تھے یا بائیں طرف۔ نہ یہاں نماز کا ذکر ہے نہ کسی چیز کا ذکر ہے، دائیں طرف کبھی پھرتے تھے کبھی بائیں طرف۔ ورأیت، میں نے پھر بعد میں آپ کو دیکھا، یدعو، آپ نے رکھا، حاضی، ایک ہاتھ، علی صدری، اپنے سینے پر۔ اب انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ نماز میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانا پھرتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کس طرح یہ اپنے مطلب کے لیے حدیث کا ترجمہ بدلتے ہیں۔ اب یہاں نماز کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور نماز اگر نماز بھی ہے تو وہ ینصرف عن یمینی و عن یساری، نماز پڑھنے کے بعد۔ مسلم شریف میں احادیث ہے، بخاری شریف میں احادیث ہے، انس بن مالک سے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں طرف مڑ جاتے تھے کبھی بائیں طرف مڑتے تھے۔ اب یہ اس حدیث میں یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ینصرف عن یمینی و عن یساری، کہ آپ دائیں طرف پھرے یا بائیں طرف پھرے۔ جب آپ دائیں طرف پھرے تب میں نے دیکھا، یا بائیں طرف پھرے تب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہے۔ تو نماز میں ایک ہاتھ نہیں، دو ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور نماز میں دائیں اور بائیں طرف کیسے پھرا جاتا ہے؟ نماز تو سیدھا کھڑے ہو کے ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سینے پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہاں تو نماز کے بعد ذکر ہو رہا ہے، بعد میں جب آپ دائیں یا بائیں طرف پھرے تب آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، صحابی نے دیکھا تو وہ ذکر کیا۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نیچے لکھتے ہیں اسناد صحیح، کہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ علامہ نیبوی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اب اتنا بڑا علامہ نیبوی کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے اسناد حسن، اس کی سند ٹھیک ہے، لیکن قولو علی صدری غیر محفوظ، لیکن یہ جو علی صدری کا ذکر ہے نا کہ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے، یہ غیر محفوظ، یہ محفوظ نہیں ہے۔ تمام جتنی بھی روایات اور آئی ہیں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دارقطنی میں، کسی حدیث میں یہ علی صدری کا لفظ نہیں، اس لیے فرمایا یہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ یہ سماک بن حرب کا یہ تفرد ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں جب سماک بن حرب تفرد کریں
تو اس وقت وہ ضعیف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے اماموں سے وہ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر شدید جرح ہے۔ جب یہ تفرد میں چلے جائیں، اکیلی کوئی ایک لفظ بیان کریں تو وہ ان کا مانا نہیں جائے گا، وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ یہ امام نسائی فرماتے ہیں سماک بن حرب کے بارے میں، اس لیے فرمایا غیر محفوظ علی صدری کا لفظ یہ غیر محفوظ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کا ذکر ہی نہیں ہو رہا یہاں، یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے کہ نماز کے بعد آپ دائیں طرف گئے یا بائیں طرف گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا، تو یہ بھی چوری ان کی پکڑی گئی۔ اگلی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے۔ جناب طاؤس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینہ پر باندھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 759 صحیح الاسناد۔ اب طاؤس جو ہے وہ تابعی ہیں، وہ تابعی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تو نہیں ملا۔ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تابعی جو طاؤس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرسل روایت، کہ تابعی صحابی کا ذکر کیے بغیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرے اسے مرسل روایت کرتے ہیں، اور خود یہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب اسی کے نیچے حافظ زبیر زئی صاحب نے لکھا ہے حدیث نمبر 759 تخریج، کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ وہ فی المراسیل ابی داؤد، یہ ابو داؤد کی مراسیل میں سے، وہ سند ضعیف، سند اس کی ضعیف ہے۔ تو صحیح کیسے ہو گئی؟ سند اس کی ضعیف ہے لارسال ہی، چونکہ ان کے مطلب کی حدیث تھی، ضعیف حدیث کو بھی انہوں نے کیا کہہ دیا؟ صحیح کہہ دیا۔ سند ضعیف، سند اس کی ضعیف ہے تو حدیث صحیح کیسے ہو گئی؟ وجہ بتاتے ہیں صحیح اس لیے وللحدیث شاہد عند احمد، کہ مسند احمد میں بہت زیادہ اس کے شواہد ہیں۔ میں اب وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے شواہد ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے جو بھی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، اور کوئی حدیث نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ شواہد ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہی حافظ زبیر علی زئی صاحب اپنی کتاب ہے ان کی صحیح نماز نبی، اس کے صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ تو وہی جو میں نے آپ کو مسند احمد سے بتائی کہ نماز کے بعد کا ذکر ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں۔ ذرا کہتے کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک۔ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، کلائی اور اد پر رکھا، ساعد پر رکھا۔ ساعد کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ہے۔ اگر ہاتھ پوری ذرا ہتھیلی، کلائی اور ہتھیلی سے کونی تک رکھا جائے تو خود بخود ناف سے اوپر اور سینے پر آ جاتا ہے۔ کیسی منطق ہے کہ اس ہاتھ کو آپ پوری ذرا پر رکھیں تو یہ ہاتھ یہاں آ جاتے ہیں۔ بھائی ہاتھ یہ تو پوری ذرا ہے، اس کو آپ نے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، اس کو کہیں بھی آپ ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ یہ رسک کو باندھنا ہے۔ یہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، رسک اور ساتھ پر یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب یوں رکھیں گے تو یہ رسک ختم ہو گیا۔ دیکھیں اپنی منطق کیسے کرتے ہیں، اور یہی منطق کس نے؟ محمد علی مرزا نے کی ہے، اپنے بابا جی سے جو ہے وہ سیکھا ہے۔ نماز محمدی پوائنٹ نمبر 2، اور وہی ساری باتیں جو حافظ زبیر زئی نے لکھی ہیں وہی بےعینی انہوں نے لکھ دی ہیں کہ ذرا کو ذرا پر رکھیں۔ جب واضح آ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، رسک اور کلائی پر اس طرح رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے یا ناف کے اوپر رکھنا ہے، تو اپنی منطق کیوں چلا رہے ہیں؟ اور یہی حافظ زبیر زئی حدیث نمبر ابو داؤد شریف کی 757 اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی رسک جوڑ کو پکڑ کے ناف کے اوپر رکھ کے نماز پڑھتے تھے، اس کو اس نے حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث کو چھوڑ کے اپنے رائے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جیسا کہ ان کی تیسری دلیل یہ تھی کہ طاؤس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ طاؤس تو تابعی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت کرتے یہ مرسل روایت ہے، تو کہتے ہیں شواہد بہت ہیں۔ اب محمد علی مرزا بھی کہتے ہیں کہ حلب طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ حافظ زبیر زئی بھی یہ کہتے ہیں، اور تمام ان کے جو سینے پر ہاتھ رکھنے والے وہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت حلب طائی کی مسند دکھاتا ہوں جس میں صرف ایک روایت ہے، اور یہ کہتے ہیں بہت سارے شواہد ہیں۔ اب دیکھیں یہ حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ کی مسند جس میں جتنی احادیث ہیں ان کی وہ یہاں موجود ہے 21965۔ اس میں کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے سینے پر، اگلی حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔
अगली ये हदीस है, रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनसरिफ अन यमीनी व अन यसारी, कि मैंने देखा, कबीसा बिन हुल्ब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यनसरिफ अन यमीनी व अन यसारी, कि आप दाएं तरफ फिर जाते हैं या बाएं तरफ फिर जाते हैं। वराई तो फिर मैंने आपको देखा, काल कहते हैं यादउ हादी अला सदरी, आपने एक हाथ अपने सीने पर रखा। यही रिवायत, एक ही रिवायत जो भी नमाज के बाद का जिक्र, नमाज का कोई जिक्र नहीं है। और कहते हैं एक हाथ हादी अला सदरी, एक हाथ तो नमाज में नहीं रखा जाता, तो ये सारा इनका झूठ है। आगे कोई रिवायत नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये जो कहते हैं ना कि बहुत सारे शवाहिद हैं, देखिए आगे, वराई तो यनसिर अन यमीनी व अन शिमाली, आप देखिए कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यउमुना, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें इमामत फरमाते थे, नमाज पढ़ाते थे। फयाखुद शिमालु बियमीनी, तो बाएं को दाएं से पकड़ते। वकान यनसिर अन जानिबी जमीन, तो एक तरफ आप फिर जाते थे। अन यमीनी व अन शिमाली, कभी दाएं कभी बाएं। अगली भी यही, वकान यनसिर अन जानिबी जमीयन, तो आप एक तरफ फिर जाते थे। आप देखते जाएं, कहीं भी आप देखें कि सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकान यनसरिफु अला शिक्कैहि, मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी, आप एक जानिब फिर गए। अगली भी इसी तरह है हदीस है, आगे भी इसी तरह हदीस है, आगे भी इसी तरह हदीस है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदन फतल मिन अस्सलाह, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते, इन फतल अन यमीनी व अन शिमाली, दाएं तरफ हो जाते हैं बाएं तरफ हो जाते। ये तमाम रिवायात मैंने आपको दिखाई, जिसमें कहीं भी नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज में हाथ सीने पर रखा हो, बल्कि जो ये जिक्र करते हैं वो एक हाथ है, वो नमाज के बाद है, दाएं तरफ मुड़ने के बाद या बाएं तरफ मुड़ने के बाद। तो ये मौसूफ मोहम्मद अल मिर्जा के मुरब्बी कहते हैं कि बहुत सारे इसमें शवाहिद हैं, कितना बड़ा झूठ है। ताउस ताबी है, उस मुरसल रिवायत को ये सही कहते हैं, जो खुद कहते हैं कि इस तरह की रिवायत ज़ईफ होती हैं, इनकी सनद ज़ईफ होती है, लेकिन चूंकि इनके मतलब की बात होती है तो उसको सही कह देते हैं। तो मैंने आपको तमाम अहादीस बताई, जिसमें सही अहादीस ये हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से बाएं हाथ की पुष्ट, रुस्ग, जोड़ और कलाई पे रखते थे और नाफ के नीचे रखते थे। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का अमल क्या है, नाफ के ऊपर भी और नाफ के नीचे भी। इमाम अबू दाऊद भी किसके कायल हो गए, नाफ के ऊपर भी और नाफ के नीचे भी। इमाम तिरमिजी भी क्या कहते हैं, नाफ के ऊपर भी नाफ के नीचे भी। अब ये कहेंगे कि नाफ के ऊपर का मतलब यह सीने पर, तो नाफ के ऊपर का मतलब सीना है, तो सीने के ऊपर मतलब क्या मुंह होगा। ये सारे इसकी चालाकियां, इनकी झूठ है। और इस्लाम तो खूबसूरती का मजहब है, तो नमाज में क्यों नहीं खूबसूरती होगी। एक बंदा एक टांग इधर किया हुआ, एक टांग इधर करके फिर यहां नमाज पढ़ा है, ये खूबसूरती होगी। या बिल्कुल एतदाल में नमाज पढ़ा है, जो उसका जुस्सा है उस हिसाब से खड़ा होकर नमाज पढ़ा है, और नाफ पर या नाफ के नीचे हाथ बांध के अच्छा लग रहा है, तो ये खूबसूरती होगी। फैसला आपने करना है कि यहाँ यूं खूबसूरती होगी या आराम से खड़े होके यूं खूबसूरती होगी। और दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान बहुत ज्यादा इबादत करते थे, तो यहाँ इबादत करने में तंगी है, कितनी देर तक बंदा थक जाएगा, लेकिन यहाँ इबादत करने में सुकून है। फैसला आपने करना है कि तमाम अहादीस जो इन्होंने पेश की, सही इब्न खुज़ैमा वो भी हदीस ज़ईफ है, क्योंकि उन्हीं के कानून से ज़ईफ है। मुस्नद अहमद से जो रिवायत बयान करते हैं उसमें नमाज का जिक्र ही नहीं है, वो नमाज के बाद की बात है। ताउस वाली रिवायत, वो ताउस ताबी है, सहाबी नहीं है, तो वो मुरसल रिवायत है, और खुद इनका कानून है कि मुरसल रिवायत ज़ईफ होती है। और जो हमने रिवायत बयान की मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से सही सनद के लिहाज से, और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का अमल जो कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु दाएं हाथ से बाएं हाथ की रुस्ग, जोड़ को पकड़ के नाफ के ऊपर रखते थे। उसको इमाम अबू दाऊद ने भी सही कहा, इमाम बुखारी ने भी सही कहा, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी में सही कहा। और नाफ के नीचे जो अबा मिजलिस कहते हैं, अबू मिजलिस तो सुरा की रिवायत बयान करते हैं, उसको भी इमाम अबू दाऊद ने सही कहा। और इमाम तिरमिजी ने बहुत प्यारी बात कही कि नाफ के ऊपर रख ले तब भी ठीक है, और नाफ के नीचे रखें तब भी ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।